فائدے سے کیا کر دیتی ہے؟ محروم کر دیتی ہے۔ بلکہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس اتنا اہم ہے کہ اگر آپ نفس کا تزکیہ صحیح معنی میں کر لیں تو وہی نفس جسے قرآن نے فرمایا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہی نفس اگر تزکیہ کی دولت سے مالا مال ہو جائے، جی ہاں آپ کے دل کی صفائی ہو جائے، آپ کا باطن ٹھیک ہو جائے، خلوت میں جنت میں آپ اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، تو اسی نفس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ نفس جو نفس امارہ سے وہ نفس مطمئنہ ہو جاتی ہے، اور اسے رب بشارت دے رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ٹھکانہ ہے اس کا بتا رہا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگا۔ اور نفس مطمئنہ اسی صورت میں مسلمان کو حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اپنے نفس کا تزکیہ کرے جائے، اپنے دل کی صفائی کرے جائے، اپنے دل کو غلاظت و گندگی سے دور کرے جائے۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسی صورت میں اسے برکت حاصل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نفس مطمئنہ کی تعریف اس روایت کے ذریعے بیان کی گئی ہے کہ وہ اطمینان والی جان جسے اللہ اور رسول کے احکام کے سچا ہونے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، بلکہ پوری تسلی ہو اور اسی پر وہ قائم ہے، اسی کے مطابق اس کی عملی زندگی ہو، یہی نفس مطمئنہ کی پہچان ہے۔ اور یہی اس نفس کی پہچان ہے جو نفس گناہ کی غلاظت و گندگی سے کیا ہو چکی ہے، دور ہو چکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ ایک انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اگر آپ اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں، آپ کے نفس میں خباثت ہے، گناہ ہے، معصیت ہے، اور اس طرح نفس کو آپ نے اللہ کی ناراضگی کے ذریعے دبا رکھا ہے، آپ یقین مانیں حق کی تمیز سے بھی آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ ایک انسان کو حق اور باطل کی تمیز، حق اور باطل میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق اسی صورت میں ملتی ہے جب اس کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا باطل صاف ہوتا ہے۔ قرآن مجید اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تمہارا باطن بھی ٹھیک ہے، خلوت میں جنت میں اللہ کا خوف ہے تمہارے یہاں، جوابدہی کا احساس ہے، جو کچھ کر رہے۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے قانون کا خوف ایک انسان کے سامنے اس وقت تک ہوتا ہے جب وہاں کوئی پولیس کھڑا رہتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی نفس ہے جو بند کمرے میں گناہ کر سکتی ہے، بند کمرے میں اللہ کی جناب کی گستاخی کی جا سکتی ہے، لیکن وہ وہاں بھی گناہ کرتے ہوئے تھراتا ہے؟ اسی کیفیت کا نام ہے جو میرے بھائی اور دوستوں، جب آپ اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں گے اور وہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو حق کی توفیق حاصل ہو جائے گی۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج کی دنیا میں جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، حدیث کا علم رکھتے ہیں، سنت کا علم رکھتے ہیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اگر آپ دیکھیں گے روز کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہے، غلاظت و گندگی ہے، شرک و بدعت ہے، خرافات ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتا ہے لیکن حق کی راہ نہیں پاتا۔ پورے قرآن میں اس بدعت و خرافات کی پوری طرح نظر آتی ہے۔ ایک یہودی قرآن پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ پورا قرآن یہودیت کی تعریف کر رہا ہے، ایک عیسائی قرآن پڑھتا ہے تو لگتا ہے اسے کہ پورا قرآن عیسائی کی تعریف کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک بدعتی، ایک خرافاتی جب قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآنی آیات کو توڑ کر کے، نروڑ کر کے اور اس کی منمانی تعبیریں کر کے اسے اپنی سمجھ کو دنیا کے سامنے دین اور شریعت ثابت کرانے کی کوشش کرتا ہے اور بدعات اور خرافات کو دلیل فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ دراصل اسی صورت میں ہوتا ہے جب ایک انسان کے یہاں نفس کا تزکیہ ہو۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس کی اہمیت کو جاننے کے بعد ایک عام ذہن وہ بھی رمضان کی مہینے کے اندر تیار ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے، وہ اس بات کی طرف آمادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ شروع کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کہاں سے شروع کرے اور کیسے شروع کرے؟ اس تعلق سے اس کے سامنے بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اگر کوئی کام بلا سمجھے بوجھے کیا جائے گا تو وہ کام حقیقی مقصد تک پہنچ نہیں سکتا۔ تزکیہ کا عمل بھی میرے بھائی اور دوستوں آپ جان لیجیے کہ اگر آپ جانتے نہیں ہیں کہ تزکیہ کا عمل کیسے کریں تو آپ کا تزکیہ کا یہ عمل آپ کے نفس کو اور بھی کہیں خرافات میں ملوث نہ کر دے۔ آپ اگر چاہیے کریں گے تو پھر صورت یہی پیدا ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے بندوق چلانا اگر آپ کو نہیں آتا ہے، آپ چلائیں گے تو پھر ایسی صورت میں خطرہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو زخمی کریں گے۔
تزکیہ نفس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان اس تعلق سے جانے کہ اس تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے۔ آپ کو یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر کر کے میں آپ کی نگاہ کچھ اور طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تزکیہ نفس ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مذہب اسلام ہی کے اندر نہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں آئی، تہذیبیں آئی، ہر کسی نے تزکیہ نفس کی طرف توجہ دی ہے، دھیان دیا ہے۔ اپنے طور پر انہوں نے تزکیہ نفس کے طریقے بھی نکالے۔ کوئی بابا ہو گیا، کوئی صورت کھڑا ہو گیا اور اپنے آپ کو کھانے پانی سے محروم کر دیا، اور کسی نے کوئی اور طریقہ نکالا، کسی نے اور کوئی طریقہ نکالا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرو گے، تمام ادیان و مذاہب کو پڑھنے کی کوشش کرو گے، اس تعلق سے دیکھو گے تو آپ کے سامنے جو بات آئے وہ یہی کہ چونکہ ان کے یہاں منہج نہیں تھا تزکیہ کا، اس طرح ساری مشکلیں، ساری محنتیں، ساری سختیاں برداشت کرنے کے باوجود بھی وہ تزکیہ نفس کی دولت سے کھانا مانتے ہوتے، بلکہ آپ دیکھیں گے ان کے ماننے والوں میں ان کے دین کے تعلق سے اور بے دینیاں پیدا ہو گئی، نفرتیں پیدا ہو گئی، اس لیے کہ ان پر ایسے بوجھ ڈالے گئے جو کچھ جنونی انسان کو اس کام کو کر سکے، لیکن عام انسان اس کام کو کرنے کی قوت نہیں رکھتا تھا۔ اس طرح سے ان تمام کاموں سے کیا ہو گیا، وہ عاجز ہو گیا۔ میرے بھائیو دوستو، میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ آج افسوس کے ساتھ آج مسلمانوں کے اندر بھی اسلام کی طرف منسوب جماعتیں بھی بہت ساری ایسی ہیں جو تزکیہ نفس کے طور پر بہت سارے قانون ایجاد کرتے ہیں، اور ہر جماعت کہتی ہے کہ ہمارا ایجاد کیا ہوا قانون سب سے بہتر ہے۔ کسی نے اللہ کی ضربیں لگا ڈالی، کسی نے دیگروں میں بھیج دیا، کسی نے کٹیا میں بھیج دیا، اور کسی نے کہا نماز اور روزے سے کٹ کر کے بیٹھ جاؤ کھڑا لگے تمہیں تزکیہ نفس حاصل ہو جائے گا، اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، اور کسی نے میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پر بدعات اور خرافات کو گروا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ سے پہلے کا کہنا چاہتا ہوں کہ تزکیہ نفس ایسے نہیں حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کے تعلق سے بھی آپ کو منہج نبوت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے متبعین کی، اپنے پیروکاروں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نفس کا تزکیہ کیسے کیا؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب مدت میں ان کے اندر وہ انقلاب برپا کیا کہ کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی عثمان غنی بن گیا، کوئی امیر المؤمنین بن گیا، کوئی سیف اللہ بن گیا۔ یہ نبی منہج کا، یہ تربیت کا، جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامیابی ملی اور یہ توفیق ملی۔ میرے بھائیوں دوستوں، قرآن صاحب لفظوں میں لکھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں، زندگی کے ہر معاملے میں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تزکیہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی میں نفس کے تزکیہ اور طہارت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو کوئی چیز نہیں بتائی؟ میرے بھائیو دوستو، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن اور اپنے دماغ میں آپ رکھیے کہ آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں، کوئی عبادت کرنے جا رہے ہیں، تزکیہ نفس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ تزکیہ نفس کے نام پر کہیں آپ شرک و بدعت کے کام کر رہے ہیں، تزکیہ نفس کے نام پر کہیں آپ کوئی ایسے احکام جان لے رہے ہیں جن کی بنیاد پر آپ کا نفس اور بھی گناہوں میں کیا ہو جائے، ملوث ہو جائے اور آپ اور خرافات کے طرف نکل جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ تزکیہ اور تربیت کا بنیادی مقصد اصلاح نفس ہے اور قرآن مجید کا مطالعہ۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید پر آسمان سے اتری انسانوں کے لیے، تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے صحیح معنی میں پوسٹ ہے، یہ صحیح معنی میں ارشاد ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھ کر کے لوگوں کے نفس کا آپ کیا کیجیے، تزکیہ کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس تزکیہ کے لیے کیا تھا؟ قرآن مجید تھا۔ آپ کا نصاب کیا تھا تزکیہ نفس کے لیے؟ قرآن مجید تھا۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں ایک نبی کو ایک آسمانی کتاب اس پر نازل ہوتی ہے، اسی کو آسان بنا کر کے آسان طریقے میں پیش کرنے کے لیے اس نبی کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ لوگوں کے نفس کا تزکیہ کریں۔ اور آپ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم
آیاتنا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویذکرہم بالفضل والضلال المبین۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے حوالے سے 4 بنیادی اصول ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تربیت کے حوالے سے 4 بنیادی اصول ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تاکہ آپ تربیت کی شروعات کہاں سے کریں؟ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ذریعہ۔ کیوں؟ اب آپ کہیں گے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی ذریعہ نفس کی تربیت کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میری باتوں کو غور سے سنیں۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی انسان کے نفس کے تربیت کے لیے بڑی مفید چیز ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوگا۔ اسلام کے اندر اجنبیت کو دور کرنے کے لیے سلام شروعات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے، اللہ سے ایک مسلمان کو اپنا رشتہ استوار کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کی بنیاد ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ جب ایک مسلمان قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اسی تاثیر کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی کیفیت کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک مسلمان کو ضربے لگانے کے بجائے، چیزیں لگانے کے بجائے اور جنگلوں میں چلے جانے کے بجائے اپنے گاؤں کی، اپنے گھر کی مسجد میں، اپنے پڑوس کی مسجد میں جا کر کے اگر وقت بچتا ہے ڈیوٹی سے، ذمہ داری سے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کا کلام پڑھے اور اللہ کا کلام اگر مجرد پڑھتا ہے یا سمجھے بھی پڑھتا ہے تب بھی اس کے دل کی دنیا گزرے گی اور اس کے دل کی دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اور اس کے بعد باری آتی ہے، سوال یہاں ہوتا ہے ایک انسان سمجھ نہیں رہا قرآن پڑھنے سے کیسے تربیت ہو جائے گی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس کا تصور یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا کلام ہے تو محض پڑھنے سے بھی اس کے دل کے اندر تبدیلی آئے گی اور اس کے اندر فرق آئے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ذاتی زندگی تربیت نفس کے لیے مکمل کورس ہے، قرآن مجید مکمل کورس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہمارے لیے مکمل کورس ہے۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن چیزوں پر اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ اپنے نفس کی تربیت کے تعلق سے انتہائی کامیاب ترین انسان بن جائیں گے۔ ہر مسلمان کو جو اپنے نفس کی تربیت کا آغاز کرنا چاہتا ہے، میں اس سے نہایت فکر کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ تربیت کے آغاز سے پہلے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کی طرف دھیان دے۔ وہ دیکھ لے کہ اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اس لیے کہ اگر عقیدے میں سیر ہے تو لاکھ کوششیں کر لو، لاکھ محنتیں کر لو، لاکھ ضربے لگا لو، لاکھ سجدے کر لو، لیکن آپ کے نفس کا تزکیہ ہوگا نہ آپ کے قلب کی تطہیر ہو سکتی ہے۔ تو نفس کی اصلاح کے لیے، دل کی اصلاح کے لیے، باطن کی صفائی کے لیے، نفس کی تربیت کے لیے ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے آپ کے لیے توجہ دے، اپنے نفس کے تعلق سے وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ رسم و رواج اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں دنیا کے اندر ان تمام بندھنوں سے آزاد کر کے وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، عقیدے کی اصلاح کے بعد باری آتی ہے۔ اگر ایک مسلمان اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑنا چاہتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصلاح عقائد کے بعد وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ اللہ کا ذکر ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسان کے دلوں کو صاف کر دیتا ہے، دلوں کی گردگی کو صاف کرتا ہے، بدعمالی کو صاف کرتا ہے، بدعقیدگی سے نجات دلاتا ہے، بے حیائی اور فحاشی سے منع کرتا ہے اور انسانی کردار کو دکھاتا ہے، مزاج میں اعتدال پیدا کرتا ہے، سیرت میں حسن لاتا ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو،